ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، یوں آنے کو تو سب آئے، سب جگہ آئے، لیکن ایک جو آنے کے لیے ہی آیا، وہی جو اگنے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا، چمکا اور چمکتا ہی چلا گیا، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا، چڑھا اور چڑھتا ہی چلا گیا، کہ اسی کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں، ایک اسی کا چراغ جس کی روشنی بے داغ ہے، یعنی محسن انسانیت تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس شخصیت کی آمد ایسے زمانے میں ہوئی جب پوری انسانیت خودکشی کے راستے پر گامزن تھی۔ انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول چکا تھا، پوری انسانی برادری دسیوں اخلاقی بیماریوں میں گرفتار تھی، بلکہ اس دور کو ہی زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ پورا جزیرۃ العرب ظلمت و انحطاط کی اس آخری منزل پر تھا جب اصلاح کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ بقول ایک انگریز مصنف کے، محمد کے آئین جوانی میں جزیرہ نمائے عرب بالکل ناقابل تغیر تھا۔ شاید اس سے زیادہ نا امیدی کی حالت کسی اور زمانے میں نہیں تھی، غرض کہ دنیا جہالت کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ دنیا کے مذاہب بازیج اطفال بن چکے تھے، وہ منافقوں اور بے ضمیر مذہبی رہنماؤں کی ذاتی اغراض کا نشانہ اور حوادث زمانہ کا اس طرح شکار ہو چکے تھے کہ ان کی اصل و شکل صورت کا پہچاننا ناممکن ہو چکا تھا۔ پوری دنیا بت پرستی میں غرق تھی۔ عیسائیت، سامی مذاہب اور بدھ مت بتوں کی تعظیم و تقریب میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں مصروف تھے۔ لیکن ایسے حالات میں ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں ایک ایسا ہمگیر عالمی اور تاریخ ساز انقلاب برپا کیا جس کی نظیر انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، جس کی گواہیاں سینکڑوں غیر مسلم مؤرخین نے دی ہے۔ ایک امریکی مؤرخ اپنی کتاب دی اسٹوری آف سویلائزیشن میں لکھتا ہے کہ علماء تاریخ کے لوگوں پر ان کے اثرات دیکھ کر جب ہم ان کی عظمت کا فیصلہ کرتے ہیں تو بلا کسی تردد کہہ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا میں رہنے والی ایک جاہل ناخواندہ قوم کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر روحانیت اور اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کر دیا، اور انہوں نے اپنے مشن اور مقصد میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ تاریخ کی کوئی اور عظیم شخصیت حاصل نہیں کر سکی۔ مشہور مفکر و مصنف مونٹیڈ اپنی کتاب محمد اور قرآن میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت و کردار اور اخلاق کی درستگی اور انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی اور اصلاح کا جو کارنامہ انجام دیا، اس اعتبار سے محمد کو انسانیت کا عظیم محسن قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی انتہائی پستی سے کام کو شروع کر کے انسانیت کی آخری بلندی پر پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے افراد میں سے ایک ایک نبوت کا شاہکار ہے اور نوع انسانی کے لیے شرف و افتخار کا باعث بھی۔ ان کا پختہ یقین، گہرا علم، سچا دل، بے تکلف زندگی، بے نفسی و خدا ترسی، ان کی پاک بازی و پاکیزگی، ان کا عدل اور حسن انتظام، دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانی افراد تیار کیے جن میں سے ایک ایک جن کے بارے میں اگر تاریخ پیش نہ کرتی اور دنیا اس کی تصدیق نہ کرتی تو ایک شاعرانہ تخیل اور ایک فرضی افسانے معلوم ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسانی گروہ اور ہر قسم کے حالات میں پوری انسانیت کے لیے عملی نمونہ تھے، اور یہ چیز پوری انسانی تاریخ میں سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے پر صادق نہیں آتی۔ مدینہ
ہے وہ گنبد یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، وہ گنبد یاد آتا ہے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہزاروں دل تڑپتے ہیں مدینے کے لیے ہر دم، ہزاروں دل تڑپتے ہیں مدینے کے لیے ہر دم، بلا لو نا ہمیں طیبہ، بلا لو نا ہمیں طیبہ، تڑپنا بھول جاؤ گے، تڑپنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ، جب روزے کو دیکھو گے، جب روزے کو دیکھو گے، چمکنا بھول جاؤ گے، چمکنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ناظرین، مائیکل ہارٹ ایک عیسائی مصنف تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے ان 100 لوگوں کی فہرست تیار کی جو تاریخ عالم میں انسانیت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے۔ اس کتاب میں اس نے سب سے پہلے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو رکھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو مذہبی تعصب کے رنگ میں رنگ کر حضرت عیسیٰ مسیح کا نام پہلے نمبر پر لے آتا، مگر سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ انتخاب لوگوں کو کچھ عجیب سا محسوس ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں وہ تنہا شخص ہے جو دین و دنیا دونوں سطحوں پر مکمل کامیابی سے ہمکنار رہے ہیں، جبکہ آپ نے کسی بھی استاد کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ ناظرین، مذاہب و ادیان اور اقوام کی تاریخ میں بہت سے نامور افراد آپ کو ملیں گے، لیکن ان میں سے بعض روحانیت کے میدان کے تو امام معلوم ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں ان کا کوئی نمونہ نظر نہیں آتا، یا بعض میدان جنگ کے شہسوار اور قوموں کے قائد نظر آتے ہیں، لیکن عبادت و روحانیت میں وہ بالکل خالی اور صفر نظر آتے ہیں، یا بعضوں کے انفرادی زندگی کے نمونے تو موجود ہیں، لیکن اجتماعی زندگی میں ان کی کوئی تعلیمات ہی نہیں، اور بعض اس کے بالکل برعکس بھی۔ بعضوں نے صرف نظریات پیش کیے لیکن عملی میدان میں کچھ نہ کر سکے، بعضوں نے صرف جنگ و جدال کا بازار گرم کر رکھا، مگر اخلاق و کردار کے میدان میں وہ انسانیت کی رہنمائی نہیں کر سکے۔ لیکن ان سب میں ایک اور صرف ایک ہی ہے جس کی زندگی کے ہر شعبے اور حالات میں عملی رہنمائی موجود ہے،
چاہے امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، فاتح ہو یا مفتوح، ان کا نمونہ موجود ہے، یتیم بن کر بھی، استاد بن کر بھی، جوان بن کر بھی، تاجر بن کر بھی، قاضی بن کر بھی، رشتہ دار بن کر بھی، شوہر بن کر بھی، باپ بن کر بھی، نانا بن کر بھی۔ بہرحال طبقات انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کامل و مکمل اور نجات کا ذریعہ ہے۔ مشہور اسلامی مفکر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ 23 برس میں دنیا کا رخ پلٹ گیا، دنیا کا ضمیر جاگ گیا، اچھے برے کی تمیز ہونے لگی، خدا کی بندگی کا راستہ کھل گیا، انسان کو انسان کے سامنے اور اپنے خادموں کے سامنے جھکنے میں شرم محسوس ہونے لگی، اونچ نیچ دور ہوئی، قومی و نسلی غرور ٹوٹا، عورتوں کو حقوق ملے، کمزوروں اور بے کسوں کی دھارس بنی، غرض دیکھتے دیکھتے دنیا بدل گئی، زمانے کی رت بدل گئی، انسان کیا بدلا، جہاں بدل گیا، زمین و آسمان بدل گئے۔ یہ سارا انقلاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آدم کی اولاد پر آدم کے کسی فرزند کا ایسا احسان نہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے انسانوں پر ہے۔ اگر اس دنیا سے وہ سب لے لیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا ہے تو انسانی تہذیب ہزاروں برس پیچھے چلی جائے گی اور اس کو اپنی زندگی میں عزیز ترین چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، اس پودنی کی لگائی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا 6 صدی عیسوی سے بھی زیادہ سنگین جاہلیت کے دور سے گزر رہی ہے۔ جاہلیت پھر سے ایک نئے روپ میں ظاہر ہو چکی ہے اور دنیا تباہی کے راستے پر جا رہی ہے۔ دور حاضر میں وسائل کی بہتات کے باوجود ساری انسانیت انتہائی پیچیدہ قسم کے مسائل میں گرفتار ہے۔ مغربی ممالک ہو کہ مشرقی دنیا، ترقی یافتہ علاقے ہو کہ پسماندہ ممالک، ساری انسانی آبادی الجھنوں کا شکار ہے۔ عالمگیر نوعیت کے مسائل کا سامنا ساری دنیا کو ہے اور ان سب مسائل کا حل صرف اور صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات میں ہے۔ عالمی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ جس سے دنیا کے سارے ممالک دوچار ہیں، تحفظ و سلامتی اور انسانی حقوق کی حفاظت کا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں انسان عدم تحفظ کا شکار ہے، انسانی خون ارزاں سے ارزاں ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ صدی میں دنیا 2 عظیم جنگوں کا سامنا کر چکی ہے جن میں لاکھوں انسان مارے گئے۔ امن کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، انسانی لاشوں پر ابلیس کا رقص جاری تھا۔ آدمیت کی اس بے بسی کو دیکھتے ہوئے یورپ کے مشہور فلسفی برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لیا جائے اور ان کے پیغام امن کو اپنا لیا جائے تو امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانیت کو درپیش مسائل میں غربت میں اضافے کا ہو یا معاشی بحران کا ہو یا بدعنوانی اور کرپشن کا دورہ ہو، خاندانی نظام کے بکھراؤ کا ہو، فحاشی و عریانیت اور جنسی بے راہ روی کا مسئلہ ہو، ذات پات اور رنگ و نسل کی بنیاد پر آپسی تفریق کا معاملہ ہو، غرض کہ سارے مسائل کا حل یہیں سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لاکھ کوشش کی جائے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ سچی بات کا یہی پیغام ہے کہ سیرت کے اس خوبصورت تحفے کو ہر جگہ عام کیا جائے، خاص طور پر مسلمانوں کو اس کے لیے نئے عزم اور نئے انداز سے پوری طاقت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انسانیت کی ایک ایک فرد تک پہنچانے کا عزم لے کر اٹھنا چاہیے۔ ناظرین، سچی بات کا وقت ہو چلا ہے، لیکن چلتے چلتے
مولانا حالی کی نشار سے اجازت چاہوں گا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں، عرب جس پہ قرنوں سے تا جہل چھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ناظرین، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔